درود جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. درود یہ ہے کہ یہ ہے کیا. درود کا ایک ترجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار جو ہے وہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. جب رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، جب بیویوں کی چادریں اتاریاں جا رہی تھی، اللہ کیا کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ دشمن ہے آپ کا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا اس کو معاف کر دیں، لیکن یا رسول اللہ وہ فوت نہیں ہو رہا، وہ اذیت میں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، میں بیٹا ہوں، میرے سے دیکھا نہیں جاتا، یا رسول اللہ بس یہ کر دیں مر جائے. اب آ جاتے ہیں درود پاک کی ڈائمینشنز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ زبانی درود پاک پڑھتے رہے، اور دوسرا آپ نے درود کو فیل کرنا شروع کر دیا، احساس. اب درود کو فیل کیسے کرنا ہے اس کو سمجھیے. درود پاک جیسے قرآن پاک میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو صرف تھیوری ہو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اسوے میں تمہارے لیے جو ہے وہ نجات ہے. رسالت مآب کے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا. کہ رسالت مآب نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. رسالت مآب نے کہا روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. رسالت مآب نے کہا حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے نا. سرکار نے بتایا کہ عبادت ایسے کرنی ہے، سرکار نے بتایا سجدہ ایسے کرنا ہے، سرکار نے بتایا رکوع ایسے کرنا ہے، سرکار نے بتایا کہ جو ہے وہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، سرکار نے بتایا نا. بالکل سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ ویٹیج کیا دیتے ہیں، احساس کیا ہے. احساس کیا ہے؟ وہ احساس پریکٹیکل درود ہے. زبانی آپ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، 10 ارب دفعہ بھی درود پڑھ لیں، لیکن اگر احساس نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں اور آپ کو نماز میں احساس نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. جیسے بلے شاہ کہتا ہے کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. یعنی آپ جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کلو اللہ احد، اور دل میں اور چیزیں چل رہی ہیں، تو سر ہپوکریسی اور کہتے کس کو ہے؟ فزیکلی مینٹلی وہاں پریزنٹ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور کہتے کس کو ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی پڑھ لیا یا قرآن پاک، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ نماز کی کتاب لیں اور نماز کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا اس کو پڑھتے چلے جائیں، کریں نا، نماز ہو جائے گی. بس یہی کام ہے. درود کا ترجمہ اور درود کی انرجی کو سمجھیں. درود جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. درود یہ ہے کہ یہ ہے کیا. درود کا ایک ترجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار جو ہے وہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. وسلم سلامتی، سلام کا تعلق السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کی آل اولاد پہ سلامتی ہو. اللہ ٹھیک ہے. پنجابی جدا ترجمہ بنتا یا رسول اللہ تسی جیو تہاڈے بچے جین، واہ واہ پاک لگے رہن پڑھولے بھرے رہن الہی خیر. یہ اصل میں یہ رسالت مآب سرور انبیاء سے والہانہ محبت جو ہے یہ اس طرف چلتی ہے. اب اگر آپ رسالت مآب سرور انبیاء سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور رسالت مآب کی اولاد کی تکریم بھی نہیں کرتے، یعنی آپ کسی کو یہ کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ تو میرے بڑے اچھے تعلق ہیں لیکن آپ کے بچے نہیں، تو کتنی دیر؟ آپ کبھی کسی کے گھر میں بالکل ریشنل لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں، بالکل ریشنل لیول، ہم روزمرہ جو کام کرتے ہیں، کسی کے گھر جائیں، کسی کے بڑوں کو پیسے کو گفٹ نہ دے سکیں تو آتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں پیسے رکھ جاتے ہیں. بالکل ایسے. اسی کے تناظر میں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ کی آیات سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ رسالت مآب نے کیوں کہا سادات کی تکریم کا، کیوں کہا کہ ہؤلاء اہل البیت، کہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں. کیوں کہا اللہم والا من والاہم، اے اللہ ان سے محبت کر
جو ان سے محبت کریں. اللہم آدا من آداہم، اے اللہ ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے. تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ اللہ رد کر دے گا؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹینڈرڈ، وہ لیول جو 1,24,000 نبیوں کو جو نصیب ہی نہیں ہوا، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو سٹینڈرڈ اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو آپ ان سے محبت کریں، تو پھر کبھی اپنے آپ سے شیعہ سنی وہابی ہوئے بغیر صرف یہ کوشچن کیجئے گا کہ جب رسالت مآب کے بچے شہید ہو رہے تھے کربلا میں، جب رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، جب بیویوں کی چادریں اتاریاں جا رہی تھی، اللہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کسی سے تھوڑی سی محبت کریں، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، آپ کا دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں. اللہ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے کس کے لیول کی محبت تھی، جس نے اول سے لے کے آخر تک الف لام میم سے والناس تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے گرد قرآن بون دیا. وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا چھوڑے گا، وہ کیا نہیں چھوڑے گا. سر مجھے تھوڑا سا ایک واقعہ کی یاد ہے، عبداللہ ابن ابی، میں نے اس کو پڑھا، مجھے نا وہ عبداللہ ابن ابی جو ہے نا وہ عجیب سی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں. رسالت مآب کا بدترین دشمن، کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا. اب رسالت مآب ہے رحمت للعالمین، یہ دشمنوں پہ بھی رحمت ہے، لیکن اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ رسالت مآب کو اذیت دینے والے کو میں نے چھوڑ دے. بالکل صحیح. اب اللہ بھی تو محبت کرتا ہے نا. اب یہ دونوں اسپیکٹرم سامنے رکھیے گا. عبداللہ ابن ابی فوت ہو گیا، فوت ہو رہا ہے، بیٹا اس کا مومن ہے، صحابی ہے. آگے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعب بن ابی کی بات کر رہا ہوں. جی. جناب کعب بن ابی جو ہے عبداللہ ابن ابی کا جو ہے وہ بیٹا ہے، اس کے دادے کے نام پہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ آ گیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرا باپ دشمن ہے آپ کا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا اس کو معاف کر دیں، لیکن یا رسول اللہ وہ فوت نہیں ہو رہا، وہ اذیت میں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، میں بیٹا ہوں، میرے سے دیکھا نہیں جاتا، یا رسول اللہ بس یہ کر دیں مر جائے. یعنی اس بیٹے کی سائیکولوجیکل سٹیٹ سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. ایک طرف وہ شدید محبت کرتا ہے رسالت مآب سے، دوسری طرف اس کا باپ ہے. اس آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا، بس آپ دعا کریں مر جائے، اذیت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی. رسالت مآب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا. نہیں، اپنا پہنا ہوا کرتا اتارا. رحمت للعالمین کا اندازہ چیک کر سکتے ہیں. اپنا پہنا ہوا کرتا اتارا، اسے کہا کہ جا باپ کو پہنا. باپ کو پہنایا، باپ کی جان نکل گئی. اب وہ دشمن ہے سرور انبیاء کا. رسالت مآب اس کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے بھی پہنچ گئے. وہی آئی، اللہ نے کہا یا رسول اللہ اینو نہیں چھڑنا، آپ اس سے ہٹ جائیں، آپ ہٹ جائیں، آپ اس کی قبر سے ہٹ جائیں. اللہ اکبر. یہ اس کو چیک کیا کہ اللہ نہیں چھوڑتا. درود پاک پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے. ایک پتھر کا ذکر ہے قرآن پاک کے آنے سے 4000 سال پہلے. ایک کتاب ہے میثاق النبیین، اس میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ جہاں پہ بیت اللحم میں آپ دنیا میں تشریف لائے، وہاں پہ ایک پتھر تھا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا ہیبریو زبان میں. وہ پتھر آج بھی جو ہے وہ مسجد براسا میں بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. وہ 4000 سال قرآن پاک یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی تقریباً 4000 سال پہلے کا پتھر ہے. اور اس کے کئی ہزار سال بعد عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ پتھر جو تھا اس کے اوپر بی بی مریم کو حکم ہوا تھا کہ عیسیٰ کو اس کے اوپر لٹا. یہ وہی پتھر تھا جس کے نیچے ایک کنواں تھا. جب مولا علی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ پتھر ہٹ گیا، وہاں سے کنواں نکلا. تو ایک راہب جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ کنواں تو یا کسی نبی کے ہاتھ سے کھلتا ہے یا اس کے وسیع کے ہاتھ سے کھلتا ہے، آپ نبی ہیں یا وسیع ہیں. اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ بعد میں جاؤں، وہ اس پتھر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے آنے سے 4000 سال پہلے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو
حسین کو جو ہے ظلم کے ساتھ شہید کرتے ہیں وہ اس کے جد سے جو ہے وہ شفاعت کی توقع کیسے رکھیں گے؟ 4000 سال پہلے سر. مساک النبیین بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد اول میں یہ ذکر ہے، اور یہ اس پتھر کی جو ہے وہ تصویر بھی موجود ہے. اس پہ ہیبریو میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ اب کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس کے جو شبیر جو ہے نا، وہ ہیبریو کا نام ہے، کہ جو جن لوگوں نے جو ہے وہ ظلم کے ساتھ شبیر کو شہید کیا ہے وہ اس کے جد سے شفاعت کی توقع کیسے رکھیں گے؟ رسالت مآب صرف آج نبی نہیں ہوئے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں جو ہے وہ کہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، والحکمت، اور حکمت دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں یہ اعلان کریں، اور عیسیٰ جس کی وجہ سے عیسیٰ ہے اس کو پتہ ہی نہیں.